अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे डी रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री पे। इसके लिए हमने दो एक्सपर्ट्स को दावत दी है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जी.आर. भट्टी साहब, जो एक्स चीफ इंजीनियर KEC हैं और आजकल इंजीनियरिंग काउंसिल से मुंसलिक हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं वो भी माशाल्लाह इंजीनियर अहमद जब्बार साहब, खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, साइट के यहाँ पे बहुत कुछ बोलते रहे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपको अपनी ऑब्जर्वेशन और रिसर्च से बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आजकल कुछ अखबारों में, उर्दू अखबार में ख़ास तौर से कुछ ऐसे आर्टिकल्स आए हैं जिसमें ये सजेशन दी गई है कि अभी जो मसले हमारे साथ हैं बिजली के, ख़ास तौर से KEC के, उसका हल शायद ये है कि इस इंडस्ट्री को डी रेगुलेट कर दिया जाए। और जो अभी इतनी बड़ी बड़ी ज़दारियाँ हैं पेप्को की और KEC को, उनको बहुत सारी कंपनीज में तोड़ दिया जाए। साथ ही साथ सजेशन ये भी है कि नेपरा जैसे इदारे को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे रुकावटों के, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स लग नहीं रहे। 50 मेगावाट से ऊपर लगाने के लिए बहुत सारी इजाज़त चाहिए होती है। और ये एक और भी बात उसमें बताई गई है कि ये जो नेपरा है यही रिस्पॉन्सिबल है शनवा नाम की उस कंपनी को भगाने की, जो 6000 मेगावाट बिजली का प्लांट लगा रही थी थर पे, और सिर्फ 2 सेंट की लड़ाई पे उसको यहाँ से जाने पर मजबूर किया गया। अगर इस तरह की कंपनी लग चुकी होती तो आज जो हम मुश्किलात देखते हैं वो शायद ना होते, और इसको देखते हुए शायद और भी बहुत सारी कंपनियाँ आ जाती हैं और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। आइए मैं शुरू करता हूँ जी.आर. भट्टी साहब से। आप जनरली गवर्नमेंट के सर्विस डिलीवरी से खुश नहीं हैं? देखें जी, हम थोड़ा सा चूँकि बातों का तसलसल जो टूटा था उसमें फिर मैं बहुत ही कम अल्फाजात में ये बात कहना चाहता हूँ कि हम प्राइवेटाइजेशन के हामी हैं और हम चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन उन तमाम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ की हो जहाँ पे गवर्नमेंट एक एस्टिमेटेड 223 अरब रुपए का, लेटेस्ट फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक लॉस पिकअप कर रही है, और जहाँ पे उनकी सर्विस डिलीवरीज़ जो हैं वो टोटली नॉन परफॉर्मिंग हैं, लोगों के लिए किसी तरीके से एक सेटिस्फैक्ट्री सेलेबल जो है प्रोडक्ट नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए हम वापस उस तरफ आते हैं। हमारे भाई ने कुछ बातें कही कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद एक सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा आदमी आपको किसी रास्ते पे उस खुशहाली की बातें करेगा जो गवर्नमेंट के अपने सर्विस डिलीवरी के बारे में हो। हर आदमी जहाँ भी उसका काम है, जहाँ पे वो पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी के सिलसिले में रुजू करता है, वो परेशान है, वो मिसमैनेजमेंट की बातें करता है, वो करप्शन की बातें करता है, वो इनएफिशिएंसी की बातें करता है, वो अपनी उस सर्विसेज के तकाज़ों का लेट डिस्पोजल देखता है। अब हम आ जाएं कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए क्या प्रीरेक्विजिट होने चाहिए। जैसा इन्होंने KEC की बात की, प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा पहला प्रीरेक्विजिट ये होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी। आप एक सर्टेन क्राइटेरिया के तहत ये कंपनियां उन लोगों के हवाले करें जिनको इस किस्म का एक्सपीरियंस हो। मैं कुछ चंद शराइत की बात कर रहा हूँ, जिनके पास एक फाइनेंशियल कमिटमेंट हो जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एग्रीमेंट्स में पेनल्टीज़ क्रिएट करे। अब थोड़ी देर के लिए हम अगर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक केस मॉडल बनाएं तो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जब प्राइवेटाइज हुई थी तो उसमें 7 साल के ऊपर एक पाबंदी थी कि उसमें कोई भी रद्दो बदल नहीं की जाएगी। 4% का एक टैरिफ के ऊपर कैपिंग थी। अब उस कैपिंग को खोलने की सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन थी? नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप देखें कि मेरा ख्याल है कि एक गैर मुनासिब लफ्ज़ ज़रूर हो गया, ये बेईमानी थी। जो हुकूमत के असासे जिसको प्राइवेटाइज़ किया गया था वो अवामी असासे थे। एक एग्रीमेंट था अवाम की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान ने इस कंपनी से किया जिसको उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में KEC दे दी। नेपरा के पास मेरे अपने ख्याल में अवामी नौयत के इस हामिल मुफादात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करने की कोई मेरा ख्याल है कि प्रोविज़न नहीं थी, मगर उन्होंने ये प्रोविज़न खोल दी। अब थोड़ी देर के लिए हम वापस आ जाएं, जब से ये कंपनी प्राइवेटाइजेशन हुई है, मुझे ये बताएं कि आज हम सर्दियों में भी हम देखते थे कि लोड शेडिंग होती थी। आज इसी प्राइवेट कंपनी को जब ये मिली थी तो उस वक़्त सुई सदर्न गैस के मुतालबात तकरीबन न होने के बराबर थे। 2 सालों के अंदर, बल्कि 25 महीनों के अंदर आज सुई सदर्न गैस के मुतालबात 25 अरब रुपए पे पहुँचे हैं। ये कौन सी प्राइवेट कंपनी है?
جو ایک دوسری اچھی کمپنی قدر بہتر کو تباہ کر رہی ہے. دیکھیے یہ جو ایشو ابھی آ گیا ہے نا کہ نہ صرف کہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے، ساتھ ساتھ آپ کی پوری گیس سپلائی انڈسٹری، آپ کی جو آئل انڈسٹری، سب کو خطرہ ہو گیا ہے. اتنا بڑا سرکولر ڈیٹ پیدا ہو گیا ہے، اور جتنے بھی سرکولر ڈیٹ کو آپ انالائز کریں گھوم پھر کے یہی آ جاتا ہے. دیکھیں تھوڑا سا KEC یا پیپکو کیونکہ کلیکٹ نہیں کر پاتا، وہ پے نہیں کرتا. نہیں، یہاں پہ تھوڑا سا میں اس چیز کو واضح کروں، میں اس چیز کو تھوڑا سا اور واضح کروں کہ کراچی الیکٹرک سپلائی اور SSGs کے مابین سرکولر ڈیٹ نہیں ہے. سرکولر ڈیٹ وہاں ہوتا ہے جہاں گورنمنٹ آف پاکستان کی اپنی انٹرپرائزز کے مابین لینے اور دینے کا عمل جو ہے، اس میں جو ہے جب ڈیٹس سرج ہوتے ہیں اس کو سرکولر ڈیٹ کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑی ہمیں غلط فہمی ہے. کراچی الیکٹرک سپلائی کے ساتھ کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں، بلکہ نیگیٹو کیش انفلو 37 ارب روپے تک جو ہے کراچی الیکٹرک سپلائی فائنینس کہاں سے کرتی ہے؟ سوئس سدرن گیس کے پیسے روک کر. سوئس سدرن گیس کے اور وہ جو ریفائنریز کے بھی تو پیسے روکے ہوئے نا اس نے. دیکھیں اب ریفائنریز تو ٹربل میں آ گئی ہیں. اس لیے اس مسئلے کا حل جو میں نے شروع میں ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا، اس میں یہ تھا کہ the root of the problem is the companies which are selling electricity and they are unable to probably because they are too large. اب پیپکو کی مثال آپ سے پیپکو پہ پوچھتا ہوں، پیپکو 15 کروڑ عوام کو کیسے سروس کر سکتا ہے؟ آپ کو MD بنا دیا جائے، جبار صاحب کو بجائے، کین وی ڈیلیور؟ سو ڈو یو تھنک the solution lies in having فار انسٹنس لاہور کے اندر 3 کمپنیز ہوں؟ کچھ سجیشن تو یہ ہوگی کہ جنریشن کو الگ کیا جائے، اور ایک یہ آپ سمجھیں کہ ایک انٹیگریٹڈ کمپنی بھی اگر ہو، لاہور میں 3 ہوں، 5 ہوں جو بجلی بنائیں بھی اور بیچے بھی. اسی طرح کراچی میں مثال کے طور پر 10 ہوں، حیدرآباد میں 2 ہوں، فیصلہ آباد. اس طرح کے سولوشن آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز بنا کے ان کو اگر پروبیبلی اگر لسٹنگ کر دی جائے، بیسٹ تو یہ ہوگا. ہم جو سمجھتے ہیں کہ جسٹ لائک اینی ادر کمپنی، پبلک لائبریری کمپنی، وہی رولس اینڈ ریگولیشنز آ جائیں گے جو SECP کے ہوتے ہیں کہ وہاں کا بورڈ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوگا، ہاؤ دا بورڈ کین بی چینجڈ، ہاؤ دا مینجمنٹ کین بی چینجڈ، اور وہ سرٹن ٹارگیٹ کے اوپر مینجمنٹ ٹیک اوور کرے گا کوئی 3 سال کے لیے کہ جی وی ول امپروو سچویشن. آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی سولوشن ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ جی میں دوبارہ سب یہی کہوں گا کہ مسئلہ سارا ایک گورننس کا ہے. جو آپ نے وابڈا کی جو مثال دی ہے پیپکو کی، تو اس میں آلریڈی یہی چیز ہے کہ اس کی جو جنریشن ہے وہ الگ ہے، اور اس کے 3-4 جنکوز کے نام سے پورشنز ہیں، اور جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا جو ونگ ہے وہ NTDC کے نام سے ہے، اور باقی جو ہے جو ڈسٹریبیوشن جو ان کا پورشن ہے اس کو 8 حصوں میں جو ایریا الیکٹریسٹی بورڈ کہلاتے تھے ان کو اب ڈسکو ڈسٹریبیوشن کمپنی کے نام سے 8 کمپنیاں ہیں ان کی، جن کے اپنے بورڈ الگ الگ ہیں. لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ ان کے جو بورڈ پہ جو لوگ ہیں وہ نااہل ہیں. وہیں پہ تو بات جی میرا کہنا صرف یہ ہے کہ جو جہاں پہ لوگ ہوں گے، جبار صاحب سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں زیادہ زندگی باہر رہا ہوں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی گورنمنٹ کے انٹرونشن آتے ہیں، جیسے ابھی ہم اس گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پروسیس میں کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو بٹھا دیا جائے. وہیں پہ تو پرابلم آتا ہے. پرائیویٹ کمپنیز کیوں اچھی چلتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پروفٹ از دا کرائٹیریا. جبار صاحب کی کمپنی ہے، میں بھی اس کا شیئر ہولڈر ہوں. اگر میں ایک دن اینول جنرل باڈی میں کھڑا ہو جاؤں گا، جبار صاحب یو آر ناٹ رننگ دا کمپنی ویل، یو آر میکنگ سو مچ، آئی کین میک بیٹر. جبار صاحب کہیں گے ہاں بھائی آ جاؤ 3 سال کے تم چلا کے دیکھ لو. یہ ہوتا ہے نا پرائیویٹ کمپنیز رننگ بیٹر بیکاز جب آپ نے KEC پرائیویٹائز کی تھی تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پبلک سروس یوٹیلیٹی کو پرائیویٹائز کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک تجربہ کیا. عقل مند لوگ ہمیشہ تجربوں سے سیکھتے ہیں، اور جو ہم جیسے ہیں وہ تجربے کرتے رہتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ناکام ہوا، اس میں کسی بھی طرح دیکھ لیں. اب نہیں ٹھیک ہے، جبار صاحب کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے. جی نان ٹرانسپیرنسی کے علاوہ جو آپ کی بات تھی کہ جی بورڈ پہ بٹھا دیے، تو بورڈ چونکہ آپ جو بھی اس وقت کنٹرولنگ کمپنی ہے KEC کی، اس کے پاس اتھارٹی ہے، تو انہوں نے جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہ نااہل، نکمے اور ان ایفیشینٹ، اور جن کا کوئی یوٹیلیٹی چلانے کا تجربہ نہیں ہے. جب تک آپ صحیح ٹیکنیکل لوگ جن کا کہ یوٹیلیٹی چلانے کا ایکسپیرینس ہو اس ریجن میں، وہ اور جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، صرف وہ ایکسپرٹس جب تک آپ نہیں لگائیں گے، اگر آپ نے نگ پورے کرنے ہیں، مثلا KEC کے بورڈ پہ 13 لوگ ہیں،
ان 13 لوگوں میں 2 گورنمنٹ نامنیٹ کرے گی، باقی جو ہے ایک کمپنی جنہوں نے خریدی ہوئی ہے وہ کرے گی. تو وہ کسی بھی بندے کو جو ابھی آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو بھی لوگ ہیں ان سے کسی سے بھی آپ انٹرویو کر لیں کسی دن جا کے کہ ان کا یوٹیلیٹی چلانے کا کس کا تجربہ ہے. جب ان کو پتہ نہیں ہے کہ یوٹیلیٹی کیسے چلانی ہے تو یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. کمپنی ہے جبار صاحب کی کمپنی ہے. ہم جب اپنے لوگوں کو بیٹھاتے ہیں کسی بھی پوزیشن میں، چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل پوزیشن میں، ہم کتنے کیئرفلی اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یہاں نہیں ہو رہا نا، یہ نقصان ہو جائے گا نا. یہاں ایسا نہیں ہو رہا. آدمی کو بٹھا دیں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو وہاں درد ہوتا ہے، وہاں ایک کنسرن ہوتا ہے. جو وہ بورڈ بھی بہت ہی کیئرفلی کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. اس کے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں تو پیورلی آن میرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر میرٹ پہ نہیں ہوگا تو پھر لاس پہ چلی جائے کمپنی. تو واپڈا کے جو بینکر ہم لوگ جب بھی دیکھتے تھے کہ کوئی کمپنی میں لاس نہیں ہو رہی تو ہم یہی کہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی کی مینجمنٹ پوزیشن پہ کوئی نہ کوئی سفارشی بیٹھا ہوا ہے. اور جتنے بھی کمپنیز میں نے انالائز کیے اور میں نے وزٹ کیا ایز اے بینکر، کہیں نہ کہیں مجھے کوئی نہ کوئی بھتیجا بھانجا نظر آتا تھا یا رشتہ دار. یہ ہے مسئلہ بھائی، تم کو اور کوئی آدمی ڈر کے مارے نہیں بولا، تمہارا کنسلٹنٹ بھی نہیں بولا، میں تو بینکر ہوں، یہاں بھی ایسا ہوا ہے. آئی وانٹ یو ٹو چینج دس گائے اینڈ تھنگس ول امپروو. تو ایک پرائیویٹ کمپنی میں یہ کلچر ہوتا ہے کیونکہ کسی کو درد ہوتا ہے اپنے پیسے کا. اور جبکہ گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں ان کا پیسہ ہے ہی نہیں. گورنمنٹ والے بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم نے نوکری دلا دی. اب پی آئی اے ڈوب رہا ہے اس کے اوپر اور نوکری دلا دو، کے سی ڈوب رہا ہے اس کے اوپر کوئی بھی اور ادارہ. اب بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جیل چلے گئے کہ ہم نے نوکری دی. بھائی جبار صاحب کی کمپنی میں اگر 100 آدمی کو بھرتی کر دیا جائے تو جبار صاحب کی کمپنی تو بیٹھ جائے گی. طارق صاحب یہاں جس نے کے سی خریدی ہے اس کا اپنا پیسہ ہے ہی نہیں، اس کا اپنا اسٹیک ہے ہی نہیں. جو گورنمنٹ آف پاکستان نے فائنینشیل امپرومنٹ پلان شروع کیا تھا پرائیویٹیشن سے پہلے 13 بلین کا، وہ اس میں سے 13 میں سے 11 بلین جو ہے وہ پرائیویٹیشن کے بعد ان لوگوں کو ملا. اور باقی جو روزانہ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، وہ ساری کی ساری کے سی کی تمام پراپرٹی کو مارجیٹ کر کے اور پلس آن دی 7 گارنٹیز آف گورنمنٹ آف پاکستان لون لیا گیا ہے. اگر یہ آج چھوڑ کے چلے جائیں گے تو سارے کے سارا پیسہ جو ہے وہ آپ کو اور مجھے اور جبار صاحب کو دینا ہے. ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. تو یہ جو غلطیاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسپیشلی پبلک سروس یوٹیلیٹی تو بالکل بھی پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کسی ماڈل کو رکھیں گے سامنے، جبار صاحب نے کہا کہ KEC کو ایز اے ماڈل اگر لیتے ہیں تو یہ تھی پبلک سروس یوٹیلیٹی. اب ہو گئی ہے کمرشل یوٹیلیٹی، بزنس یوٹیلیٹی. کیا فرق پڑا؟ پہلے ہمیشہ اس کو آپ کہتے تھے روشنی کا شہر، اب اندھیروں کا شہر ہے. تو یہ فرق ہے پرائیویٹیشن KEC کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. واپڈا کی آپ نے بات کی تو اس میں جنریشن تو آلریڈی الگ ہے. ڈسٹریبیوشن جو کنٹرول کرنی ہے جن لوگوں نے، وہاں آپ اگر صحیح ٹیکنیکل فائنینشیل ایکسپرٹس بٹھا دیں بغیر سفارش کے تو وہاں بھی مینیج کیا جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے.